ایسا لگتا ہے جیسے موسم اسلام نزدیک ہو، ایسا لگتا ہے جیسے دلوں کو نجات کی امید کا اندازہ ہو گیا ہو، ایسا لگتا ہے جیسے تلاوت قرآن کا شوق مثل بارش کے نازل ہو رہا ہو۔ انسان اس ماہ مبارک کا استقبال کیسے کرے؟ کیا ذمہ داریاں ہیں میری اور آپ کی؟ اور انشاءاللہ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے عنوان سے حسن اتفاق ہے کہ یہ جو آج کا دن ختم ہو رہا ہے، یہ دن اللہ کے رسول کی حیات طیبہ میں ماہ شعبان کا آخری جمعۃ المبارک، اللہ کے رسول کے حیات ظاہر کے اعتبار سے جو آخری ماہ شعبان کا جمعہ، جس میں اللہ کے رسول نے استقبال ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ہر سال سنا کرتے ہیں، سماعت کیا کرتے ہیں، بالکل ایسی تازگی ہے جیسے انسان روز پانی پیتا ہے مگر پانی میں کہیں بھی اسے قدامت دکھائی نہیں دیتی، روز اسے تازگی محسوس ہوتی ہے، جتنی بار پیتا ہے شکر خدا بھی ادا کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد بھی کر لیتا ہے، اور امام علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھی کیا کرتا ہے کہ ذمہ داری یہ صاحبان ایمان بھی ہے۔ تو جیسے انسان کی روح کے لیے، انسان کے جسم کے لیے خدا نے ہوا اور غذا بنائی ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کو کبھی بور نہیں کرتی، ویسے عبادت کی باتیں ہوں، قرآن کے عنوانات ہوں یا ختمیہ مرتبت کے احادیث ہوں، انسان کو بور نہیں کرتی بلکہ بوریت سے نجات دلاتی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ کچھ آگے بڑھنا چاہیے، کل ہم کہاں کھڑے تھے، آج ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ اگر ترقی نہ کر سکے تو اس کا مطلب کہ جہاں پر تھے وہیں پر ہیں، شاید یہ پھر بھی قابل برداشت ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں پر کل تھے ماہ رمضان میں، ایسا نہ ہو اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے ہوں۔ ہم اس کے ماننے والوں میں ہیں جو پیچھے ہٹتے نہ تھے بلکہ آگے ہی بڑھتے تھے۔ تو چاہے عمل کی بنیاد پر بات کی جائے یا تفکر کی بنیاد پر بات کی جائے، انسان معرفت میں بھی قدم آگے بڑھائے، اور عمل کی بنیاد پر بھی انسان کوشش کرے کہ یہ ماہ رمضان جو آنے والا ہے، یہ پچھلے ماہ رمضان سے بہت بہتر انداز سے مجھے گزارنا چاہیے۔ اس پورے مہینے میں انسان یہ تو نوٹ کرتا ہے کہ مجھے افطار میں کیا استعمال کرنا ہے اور سحر میں کیا نوش فرمانا ہے۔ کبھی یہ بھی پروگرام مرتب کیا ہے آپ نے یا میں نے کہ کوئی برنامہ ایسا تیار کیا جائے کہ مجھے پہلی تاریخ میں کون سی دعا پڑھنی ہے، دوسری تاریخ میں کون سی خاص نماز پڑھنی ہے، تیسری تاریخ میں کس عزیز کو ٹیلی فون کر کے اب تک جو رابطے استوار نہیں تھے ان کو رابطوں کو قائم کرنا ہے، مہینے کی چوتھی تاریخ میں نے کون سی ایسی نیکی انجام دینا ہے جو ابھی تک انجام نہ دی ہو۔ کبھی اس طرح سے بھی دسترخوان عبادت کو سجائیے کہ اندازہ تو ہو کہ صرف انسان شکم سیری کے لیے ہی ماہ رمضان کا استقبال نہ کرے بلکہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا دسترخوان سجا کے دیا ہے۔ یہ خطبہ استقبال ماہ رمضان نہیں ہے بلکہ دسترخوان انواع عبادت ماہ رمضان ہے کہ انسان جتنا اس سے استفادہ کرے۔ اور واقعاً کبھی دسترخوان پر رکھے ہوئے انواع و اقسام کے کھانے ہوا کرتے ہیں، مشروبات ہوا کرتے ہیں، آپ کبھی سجانے والے سے پوچھتے ہیں قبلہ بتائیے ان میں سب سے بہتر کھانا کون سا ہے؟ یہ سوال کس سے کرتے ہیں آپ؟ یہ سوال کرتے ہیں صاحب خانہ سے، جس نے آپ کو دعوت دی ہے۔ پھر وہ آپ سے کہتا ہے اسپیشل ڈش یہ والی ہے، تو آپ باقیوں پر تو ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ خالی چکھ لیتے ہیں کہیں رزق کی بے احترامی نہ ہو جائے۔
لیکن خاص طور سے اپنے آپ کو متوجہ کرتے ہیں اسے خاص کھانے کی طرف جس کو بنانے والے نے اپنے لحاظ سے عمدہ ترین بنایا ہے۔ اب یہ سوال مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا نے سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیے افضل اعمال فی ھذا الشہر ای الاعمال، کون سے اعمال میں وہ بہتر عمل ہے جو سب سے افضل کہا جائے۔ دیکھیے سوال اس کا ہے جو اولیاء کا سردار ہے، جواب اس کا جو انبیاء کا سردار ہے۔ اب دو سرداروں کے درمیان گفتگو ہے، ہم جیسے ملازموں کے لیے یہ گفتگو حجت بھی ہے اور دلیل بھی ہے کہ نہ تو اس کے سوا کوئی اور عبادت۔ ٹھیک ہے، انسان سوچ سکتا تھا کہ میں تلاوت قرآن اور تلاوت قرآن کے بعد پھر قیام ماہ رمضان یعنی کہ نمازوں کے لیے قیام کرنا، پھر سوچ سکتا تھا کہ دسترخوان عبادت پر کس عبادت کا انتخاب کروں۔ شاید وہ سوال میں اور آپ کرتے کہ نہ کرتے، وہ سوال میری اور آپ کی جانب سے میرے اور آپ کے مولا نے، مومنوں کے امیر نے اللہ کے رسول سے کر لیا۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے ای الاعمال افضل فی ھذا الشہر، اس پورے مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ بہت سارے اعمال ہیں، ہر انسان کی اپنی اپنی کیفیت ہے، مگر کیا کیفیت معصوم ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب کتنا خوبصورت دیا۔ میں سمجھتا تھا شاید پیغمبر جواب دیں گے نماز شب افضل ہے، میں سمجھتا تھا شاید پیغمبر جواب دیں گے نماز جعفر تیار بہت افضل ہے، میں سمجھ رہا تھا شاید پیغمبر جواب دیں گے کہ اس مبارک مہینے میں افطار کے وقت میں فلاں دعا پڑھنا بہت افضل ہے۔ کمال طبیعت انسان ختمی مرتبت جو ماہر نفسیات بھی ہیں، ارشاد فرمایا نہ دعا نہ نماز نہ سیام نہ قیام، فرمایا اس مہینے میں افضل عمل الورع عن محارم اللہ۔ الورع نماز شب کا نام نہیں ہے، الورع تلاوت قرآن کا نام نہیں ہے، الورع قیام عبادت کا نام نہیں ہے، الورع کسی مومن کی خبر گیری کا خاص نام نہیں ہے۔ الورع ہے کیا؟ یہ فرش عزائے سرکار سید الشہداء نے اتنا علم عطا کیا ہے کہ آنے والا ہر شخص مجلسیں سن سن کر مجلسی ہو گیا ہے۔ اب تو خالی اشارے کیے جاتے ہیں اور انسان آخر مفہوم تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تین ہیں خاص حروف سے بنا ہوا ایک لفظ، واو رے اور عین، یہ ورا سمجھ میں آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں آئیے غور کیجئے، ہم اس کو آسان کرتے ہیں کہ سورہ مبارکہ البقرہ نے جب پیغام دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پہ روزے لکھ دیے گئے۔ میں سوچ رہا تھا پروردگار ہم پہ روزے کیوں لکھ دیے؟ یہ ماہ مبارک رمضان سردی کے زمانے میں آتا کتنا عمدہ رہتا، یہ ہم ایسے ٹھنڈے علاقے میں کہیں زندگی گزار رہے ہوتے کہ ماہ مبارک رمضان محسوس ہی نہ ہوتا۔ وہ رمضان کس کام کا جو گزر جائے اور محسوس ہی نہ ہو۔